الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 کی تلاوت کی ہے۔ حق تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ کہ تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں میں أَن تَبَرُّوا کہ تم نیکی نہیں کرو گے وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور کہ تم لوگوں کے درمیان میں صلح نہیں کرو گے واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری لغو قسم کی قسموں کا ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن تمہارا مواخذہ فرمائیں گے بما کسبت قلوبکم تمہارا مواخذہ فرماتے ہیں بما کسبت جو تمہارے دلوں نے منعقد کر لیا بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم اور اللہ معاف کرنے والے حلیم بردبار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائی اور قسم کھائی بھی کسی معروف کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے۔ مثال کے طور پر یوں کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ میں نماز نہیں پڑھوں گا نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک آدمی نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اب پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا، اگر ہماری پرہیزگاری کی یہ قیمت ہے تو میں پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں صلح کرانے کے لیے آ کر بیٹھا اور تم لوگوں نے میری عزت نہیں کی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے کسی بھی معاملے میں صلح کرانے کے لیے نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی کے کام میں نیکی کے کام میں قسم کھا کر اپنے آپ کو معذور قرار دے دو گے۔ قسم کھا لی بھائی تم کو نیکی کا کام بتایا نماز پڑھ لو، کہ میں تو قسم کھائی لی ہوں تو معذور ہوں۔ ایسی قسم جس سے انسان کی دینی شرافت پر ضرب لگتی ہو ایسی قسم کے کھانے کی اول اجازت نہیں ہے، اور اگر نادانستہ طور پر کسی شخص نے ایسی قسم کھا لی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں قرآن پاک نہیں پڑھوں گا، میں نے قسم کھا لی اب تو کچھ بھی کر لے میں نہیں کرتا، ایسی قسم کا توڑنا واجب ہے، ایسی قسم کا توڑنا واجب ہے، یہ قسم توڑی جائے گی اور پھر اس قسم کے توڑنے کی وجہ سے کفارہ بھی دیا جائے گا۔ یاد رکھیے قسمیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک قسم ہے قسم لغو کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی بات بات پر قسم کھاتا ہے، عام بات ہے اس کے لیے قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عام طور پر قسم کھاتا ہے۔ ایک وہ کام جس کے لیے وہ قسم کھا رہا ہے اس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس نے اس پہ قسم کھانی ہے۔ قسم لے لیں، میں کہہ رہا ہوں ایسے شخص کی بات کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے اور ایسی قسم کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی نے قسم کھائی، جان بوجھ کر کھائی اور اس بات پر کھائی کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا ہے، آپ لوگ میرے گلے میں ڈال رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کیا، بات پرانی تھی بھول گیا تھا، اس نے قسم کھا لی اور جب یاد آیا تو وہ واقعتاً ایسا ہی تھا کہ اس شخص نے وہ کام کیا بھی تھا
لیکن اس پہ قسم کھا چکا، لوگوں کو یقین دلا چکا، اس قسم پہ بھی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھول گیا تھا۔ 2، تیسری قسم وہ ہے جس کا انعقاد انسان قصداً کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں نے اس پر قسم اٹھا لی ہے۔ اول تو قسم کھانا مناسب عمل نہیں ہے، اور اگر قسم کھانی ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قسم کھائی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی ہے۔ قرآن پاک میں قسم کھانے کی بہت سی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں بڑی چیزوں کی قسم اٹھا کر، ان چیزوں کی عظمت کو بتا کر اس بات کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جن چیزوں کی قیمت ہے اس سے بڑی قیمت ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ان چیزوں کی قسم اٹھا کر میں تم کو بتا رہا ہوں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، ایک نہیں ہے، ایسے بہت ساری ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والسماء ذات البروج والسماء والطارق، اللہ سبحانہ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن قسم حق سبحانہ و تعالیٰ کا کھانا اور ہمارا کھانا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اگر قسم کھا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ ساری چیزیں چونکہ مخلوق ہیں، اس لیے وہ ساری چیزیں حق تعالیٰ کے لیے چھوٹی ہیں، خواہ وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، زمین ستارے ہوں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ چھوٹی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چھوٹی چیز کی قسم کھائیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بڑی چیز کی قسم کھائیں وہ ہمارے پابند بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی، آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اٹھائی۔ اچھا، ہم نے قسم اٹھائی، اول قسم اٹھانا ٹھیک عمل نہیں ہے، لیکن اگر قسم اٹھائی ہے تو پہلی 2 قسمیں جس میں ایک آدمی کی عادت ہے اور ایک نادانستہ ہے، یہ 2 پہلی والی یہ معاف ہیں، اس پر توبہ استغفار کر لے کافی ہے، کفارہ نہیں آئے۔ لیکن جو قسم اس نے قصداً کھائی ہے اور اس کو باقاعدہ منعقد کیا ہے کہ میں نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے سسرال کبھی نہیں جاؤں گا، میں نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے بھائی سے کبھی نہیں ملوں گا، میں نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں فلاں نیک کام کبھی نہیں کروں گا، نہ، معصیت سے رکنے کے لیے تو قسم کھاتا ہوں، گناہ سے رکنے کے لیے کہ جی میں آئندہ نظر اٹھا کر کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، قسم کھاتا، مثبت عمل ہے، ہم اس قسم کی تحسین کرتے، اچھا سمجھتے ہیں، معصیت سے رکنے کے لیے نہیں، نیکی کے کام سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو قسم کھا رہا ہے۔ آپ نے اصرار کیا، اس نے کہا جی میرے پاس تو میں تو معذور ہوں اس لیے کہ میں نے قسم کھا لی ہے، اس قسم کا توڑنا واجب ہے۔ اب قسم توڑ دے گا تو کیا کرے گا؟ کفارہ کیا ہوگا؟ کفارہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ نمبر 1، تم جو کھانا خود کھاتے ہو یا جو کپڑا خود پہنتے ہو، اور کسوتہم اور تحریر رقبہ، کپڑے میں کیا دینا ہوگا اگر کپڑا پہنایا؟ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کپڑے میں ایسی چادر، ایسا کپڑا جس میں نماز جائز ہو، اور انہوں نے 3 لکھے ہیں کہ شلوار دے دی جائے، کرتا دے دیا جائے اور ٹوپی دے دی جائے، 3 کپڑے۔ کھانا کھلانا، کھانا 2 مسکینوں کو کھانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا کہ وہ پیٹ بھر کر کھائے۔ اس کھانے کی مقدار کتنی ہوگی؟ کہا نصف صاع، صاد الف عین صاع، نصف صاع،
نصف سا کا مطلب ہوا کہ تقریباً 1.5 کلو سے کچھ زیادہ. 1 سا کی مقدار ہوتی ہے 3 کلو 49 گرام 128 ملی گرام 280 ملی گرام 280 ملی گرام. تو ہم نے اس کو جب تقسیم کیا نصف سا پر لے کر آئے تو معلوم ہوا کہ 1.5 کلو سے کچھ زائد اتنا کھانا 2 وقت کا ایک مسلمان کو دینا ہوگا. اب اس کی مقدار ہم ایسے بھی نکال سکتے ہیں کہ ہم نے آٹا طے کر لیا کہ ہم نے آٹا دینا ہے، تو آٹے کی مقدار ہم نے 1 سا کی نکالی تو اس کی مقدار بن رہی تھی 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام. تو سمجھیں کہ تقریباً یہ کہ 3.25 کلو کا کانٹا بیٹھے گا. اگر 3.25 کلو ہے تو اس کو ہم آدھا کریں گے تو جو آدھی قیمت بنتی ہے یہ آدھی قیمت بھی دے سکتا ہے اور اتنی ہی مقدار میں خوراک بھی اناج کی شکل میں بھی دے سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں چلیں گے. اچھا، اب کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. جو حکم موجود ہے کفارہ جہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے 7واں پارہ، پہلا صفحہ، پہلا رکوع، وہاں پر ہے. لیکن یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ یوں ہے کہ پہلے کفارہ دے گا ایسے لوگوں کو جو کہ 10 کے 10 مسلمان ہوں گے. کفارے میں کھانا کھلا رہا ہے، وہ 10 کے 10 مسلمان ہوں گے، ان میں کافر کوئی نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، بوڑھا، ایسا بوڑھا جو کہ کھا نہ سکتا ہو، ایسے بوڑھے کو کفارہ نہیں دیا جائے گا. ایسے لوگ، ایسا نابالغ وہ کفارے کا مستحق نہیں ہوگا. نابالغ بچے کو کفارہ نہیں کھلایا جا سکتا. اسی طرح جو صبح کھلایا ہے وہی شام کو کھلانا ہوگا. پھر ایک سب سے اہم شرط یہ کہ کھانے والا جس کو آپ کفارہ دے رہے ہیں وہ سید نہ ہو، عباسی نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، نبی علیہ السلام کے نسب میں قریب کا نہ ہو، نبی علیہ السلام کے نسب کی شاخوں میں سے کسی شاخ کا بندہ نہ ہو. کیونکہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ چونکہ فرض ہے تو واجبات کی جو رقوم ہوں گی، واجبات کی جو رقوم ہوں گی وہ بھی سیدوں کو نہیں لگیں گی. سیدوں میں یہ سارے شامل ہیں. سید ایک مین لفظ ہے، اس کے ذیل میں سارے عباسی ہو گیا، ہاشمی ہو گیا اور اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں سارے میں شامل ہیں. اچھا جی، دوسرا ہے غلام آزاد کرنا. یہ بھی ایک کام ہے، کفارے میں ہے، وسعت نہیں ہے. اچھا، ایک اہم بات یہاں اور سمجھ لیں، اسلام نے بعض احکامات میں آپشن رکھا ہے اور بعض میں قطعاً کوئی آپشن نہیں رکھا، کوئی چوائس نہیں رکھی. جیسے نماز کا حکم آئے گا تو نماز کے حکم میں کوئی چوائس نہیں ہے، مطلقاً نماز پڑھنی ہے. بیمار ہے، بوڑھا ہے، مصروف ہے، انتہائی مصروف ہے اس حد تک کہ اس کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، نماز کی رعایت نہیں ہے. ہم نماز کے لیے پہلے کہیں گے بیمار ہے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ جائے، لیکن نماز پڑھے گا. اب معلوم ہوا ایسا زخمی ہے کہ اس کو اب نماز کے لیے لیٹے بغیر گنجائش نہیں ہے، اور یا ایسا بوڑھا ہے کہ اب چلا تب چلا، وینٹیلیٹر پہ آ گیا. ہم نے کاغذ قلم لیا، اس کی تاریخ لکھ لی کہ فلاں تاریخ کو ایڈمٹ ہوا ہاسپٹل میں اور فلاں تاریخ سے اس نے نمازیں پڑھنا چھوڑی ہیں اور اس کے بعد فلاں تاریخ کو اس کا انتقال ہو گیا. 50 نمازیں بنتی ہیں، 50 نمازوں کا کفارہ دیا جائے گا. 50 نمازوں کا کفارہ دیا جائے گا. اس آدمی کو ہم نماز کے معاملے میں معاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو آپشن دیا تھا وہ آپشن ادائیگی کے لیے تھا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر. آخری درجہ جب کہ نہ پڑھ سکتا ہو، بالکل فارغ ہو گیا، تو شیخ فانی ہونے کی صورت میں فدیہ. ٹھیک ہے، یہ 4 آپشن ہیں، لیکن اس میں نماز ہی نماز ہے.
نماز سے رعایت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، یہی ہوگا روزے کے بارے میں۔ آپشن نہیں ہے، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میری سحری نکل گئی تھی، یا دن میں گرمی بہت ہوتی ہے، یا میری عمر چھوٹی ہے، یا میں رات بھر کام کرتا ہوں، یا میں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ جی بلوغت ہو گئی ہے، جی ہاں ہو گئی ہے، بلوغت کے بعد فائل کھل گئی، فرشتوں نے قلم اٹھا لیا اور روزہ نہیں رکھے گا لکھا جائے گا۔ بولتے امی نے نہیں اٹھایا، امی کہہ رہی تھی تم خام خواہ بھوکے رہ جاؤ گے، تمہاری پڑھائی ہوتی ہے، اسکول جانا ہوتا ہے۔ امی اس گناہ کی ذمہ دار ہوں گی۔ امی کو شفقت آ رہی تھی، امی بیٹے کی جگہ آگ میں جلیں گی؟ نہیں جلیں گی۔ اگر امی بیٹے کی جگہ آگ میں جلنا برداشت کر سکتی ہیں، یا بیٹے کا آگ میں جلنا برداشت کر سکتی ہیں، تو روزہ نہ رکھوائیں۔ اگر وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھوائیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس مال ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے ادا کرے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یار میں تو سارا سال خرچ کرتا رہتا ہوں تو میں زکوٰۃ کیوں دوں، یہ آپشن اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ سارا سال خرچ کرتا ہے، اگر زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کرتا ہے فبیہا و نعمت، ہم کاؤنٹ کر لیں گے، زکوٰۃی کھاتے میں لکھیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اور اس طور پہ خرچ کرتا ہے کہ وہ نفلی صدقات ہیں، اور نفلی صدقات کے بعد وہ زکوٰۃ سے چوری کرتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض رہے گی، اس کو کوئی رعایت کا آپشن نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک آدمی نے کے اوپر حج فرض ہو گیا، مال اسباب موجود ہیں، حج فرض ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ یار میرے ذمے بیٹی کی شادی کا فرض ہے، اس خود ساختہ فرض کو بھی شریعت نہیں مانتی۔ فرض ہے، حج فرض ہے، بیٹی کی شادی فرض نہیں ہے۔ بیٹی عاقل بالغ سمجھدار ہو گئی، اس کی شادی کی ذمہ داری اپنی جگہ، اور حج کی فرضیت حق تعالیٰ کا حق ہے، اس کا حق پہلے ادا ہوگا۔ اگر بیٹی کا رشتہ نہیں آئے گا، مال جمع کرتا رہے گا، اتنا مال اکٹھا کیا کہ بیٹی کی شادی کرے گا اور حج فرض ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ پہلے حج کرے بعد میں بیٹی کی شادی کرے، اس لیے کہ بیٹی کی شادی کو مشکل بنانے کا کام ہمارا اپنا ہے، اور حج کی فرضیت کا کام حق تعالیٰ کا حکم ہے۔ بیٹی کی شادی کو مشکل ہم نے بنایا ہے، تبھی زنا آسان ہوا ہے، تو اس مشکل سے باہر نکلنے کے لیے وہ 100 روپے میں وہ کام ہو سکتا ہے، وہ نکاح کا عمل 100 روپے میں بھی ہو سکتا ہے، اور بنا پیسوں کے بھی ہو سکتا ہے کرنا چاہیں تو۔ اور حق تعالیٰ کا جو فرض ہے حج، یہ حج اپنی جگہ فرض ہے، اس حج کی فرضیت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اور جب فرض ہو گیا تو اس کو نبھانا اس پر فرض ہے، اور جب تک نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ یہ بات تھی آپشن کی۔ پردہ، حق تعالیٰ نے پردے کے معاملے میں آپشن نہیں دیا ہے۔ بات ذرا سخت ہے، مختصر سی کرتا ہوں، ٹچ دیتا ہوں ہلکا سا۔ دیکھیے قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ہم کہتے کہ ہمارے پر بہانہ ہوتا، ہم کہتے کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، ہم ان کو ماں کے درجے میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو تمہاری مائیں ہیں، تو جب ماں ہیں تو ماں سے پردہ کیسا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ماؤں کو کیا کہا؟ قُل لِأَزْوَاجِكَ، اے اللہ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اے محمد، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں۔ اچھا، ہم نے کہا نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ آپ کی 4 بیٹیوں کو رعایت ملی؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں رعایت نہیں دی، باقاعدہ کہا وَبَنَاتِكَ، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں، بیٹیوں کو بھی رعایت نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے مقدس اور محترم ہیں، ہمارے لیے ماں کی جگہ ہیں، ہم ان سے پردہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم پردہ کرو نہیں کرو، ہم نے کرا دیا۔ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، عام خواتین، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، عام عورتوں کے لیے کیا کہا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں۔ کیوں؟ لئلا یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں، وہ کوئی تکلیف بھی نہ دیں۔
ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اللہ میاں؟ اللہ میاں نے صاف کہا ہے کہ جس کے دل میں مرض ہو، مرض دل میں پایا جاتا ہے، عورت کی طرف لپک انسان کے اندر پائی جاتی ہے، نرم گوشہ عورت کے لیے انسان کے دل میں پایا جاتا ہے، مرد کے دل میں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ٹریفک چل رہا ہے، آپ کو پردے میں رات کے اندھیرے میں ایک گاڑی نظر آتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہے، اس کی عورت جو ڈرائیور تھی وہ باہر کھڑی ہے۔ آپ بتائیے کہ کتنے ہمدرد بھائی پیدا ہوں گے؟ بہت سارے بھائی نکل کے آ جائیں گے۔ موٹر سائیکل چل رہی تھی، عورت کا برقع ویل میں پھنسا، وہ گری، کتنے بہت سارے بھائی نکل کے آ جائیں گے۔ یہ عورت کے لیے کیوں آئے، مرد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ مرد کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن عورت کے لیے ذرا زیادہ آتے ہیں، مقدار بڑھ جاتی ہے۔ باجی گر گئی، بہن گر گئی۔ وہ جو مرض اندر میں پایا جاتا ہے نا عورت کی طرف لپکنے کا، ایک اس کی زندہ مثال ایسے لے لیں، 3 عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوں اور چوتھی با پردہ بیٹھی ہو، تو انسان مرد کی خواہش وہ چوتھی والی کو دیکھنے کی بڑھے گی۔ پہلے والی 3 دیکھ رہا ہوگا، اس سے اس کی خواہش ٹھنڈی نہیں ہوگی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی چوتھی والی کو بھی دیکھ کے۔ یہ چاہے گا کہ وہ مخاطب نہیں ہو رہی ہے، میں اس کو مخاطب کروں، میں اس سے بات کروں۔ یہ مرد کی جبلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کے معاملے میں آپشن نہیں رکھا کہ جی چاہو تو کر لو، چاہو نہیں کرو۔ موجودہ دور میں ہم نے اس کو آپشنل قرار دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اتنی آزادی اسلام نے نہیں دی۔ قرآن پاک نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان میں صلاح نہیں کرو گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی قسموں کا کوئی مواخذہ نہیں فرماتے۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہارا مواخذہ فرمائیں گے، تمہاری پکڑ فرمائیں گے ایسی قسموں کے بارے میں بما کسبت قلوبکم، جن کو تم نے دل و جان سے منعقد کیا ہے، قلوب دل سے منعقد کر لیا ہے، اس قسم کو مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والے بردبار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، صلوات اللہ علیہ